یہ عمل آپ نے کئی لوگوں سے پہلے سن رکھا ہوگا، لیکن جو طریقہ کار میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں اس ویڈیو میں، یا ودود و محبت کے عمل کا، یہ شاید آپ نے کسی سے نہ سنا ہو، کیونکہ اس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں نا، اور اکثر لوگوں کو بتا تو رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے جو اصل ماخذ ہیں، اصل طریقہ کار ہے، جس کے ذریعے کامیابی ملتی ہے، جس کے ذریعے فوری اور جلدی اثر ہوتا ہے، وہ طریقہ نہیں بتایا جا رہا ہوتا۔ آج یا ودودو کے بہت سارے لوگ اعمال کر کر کے تھک چکے ہیں، اور ان کی تھکاوٹ، ان کے کومنٹس دیکھ کر آج میں مجبوراً یہ عمل آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ اکثر لوگ اس طرح کے تیز ترین اعمال نہیں بتاتے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید لوگ ان کا غلط استعمال کرتے ہیں، لیکن میں یہ بات واضح کروں، جو غلط استعمال کرے گا وہ اللہ کے ہاں مجرم ٹھہرے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کا انجام اچھا نہیں کرے گا۔ اس لیے جو لوگ جائز مقصد کے لیے اس عمل کو کریں گے، یہ عمل تیر کی طرح تیزی کے ساتھ، کہتے ہیں جادو سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ اپنا اثر دکھاتا ہے، کیونکہ عمل ہے یا ودودو کا، اور یا ودودو یہ ایک مصنوعی ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اسماء میں سے یہ ایک اسم مبارک ہے جس کے اندر محبت کا معنی پایا جاتا ہے۔ محبت اور محبت کے متلاشی جو لوگ ہیں نا، کہ محبت والے اعمال ہمیں مل جائیں اور ایسا طاقتور عمل مل جائے کہ جس کے بعد کسی اور عمل کی ضرورت اور حاجت نہ رہے۔ دیکھیں اس کے مختلف اعمال بتائے بھی جاتے ہیں، یہ جو اسم مبارک ہے نا یا ودودو، اس کے مختلف عمل بتائے، ان میں سے چند ایک کی طرف میں اشارہ کروں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے، لیکن آج جو عمل میں بتاؤں گا وہ 11 کالی مرچوں والا ہے، جو عام عمومی طور پر ہماری دکانوں سے مل جاتی ہیں، لیکن یہ کالے مرچوں کے جو دانے ہیں یہ خراب نہیں ہونے چاہیے، یہ بالکل صحیح سلامت ہونے چاہیے، یعنی کہ ٹوٹا ہوا نہ ہو، اس کو کیڑا نہ لگا ہوا، پرانا بھی زیادہ نہ ہو، جو دبانے سے دبے نہ، یعنی کہ پھسے نہ، اس طرح کے ثابت دانے آپ نے لینے ہیں 11 عدد، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد عمل کی جانب میں بڑھتا ہوں، ان کو اپنے سامنے رکھ لینا ہے، لیکن یہ پورا عمل باوضو کرنا ہے، اور میاں بیوی کے درمیان جتنے بھی جھگڑے ہیں اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ذریعے سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، محبت بڑھے گی، پیار بڑھے گا، اور یہ خاص کر زوجین۔ میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ کچھ لوگوں نے 1000 مرتبہ یا ودودو کو پڑھ کر کھانے پر دم کرنے کا بھی کہا ہے، اور یہ بھی عمل ہے، لیکن اس کی تاثیر اس قدر تیزی کے ساتھ نہیں جس قدر اس عمل کی تاثیر جلدی ملتی ہے۔ بیوی کے ساتھ بیٹھ کر وہ کھانا کھائے، انشاءاللہ میاں بیوی کا جھگڑا ختم ہو جاتا ہے، باہمی محبت بھی پیدا ہو جاتی ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ بندہ محبوب بنتا ہے، کیونکہ یہ محبت والا، محبوبیت والا اسم مبارک ہے یا ودودو۔ لیکن اس کو آپ نے کچھ اس ترتیب کے ساتھ، جس کا بیٹا برائیوں میں مبتلا ہو، وہ بندہ جمعے کے دن، یعنی کہ شرینی لے کر کوئی چیز لے لے، میٹھی چیز ہو، اور اپنے جسم کو معطر کر لے، پاک صاف ستھرا کر لے۔ کیا مطلب ہے اس سے؟ وہ خوشبو لگا لے، حسب ضرورت جتنی اس کو اگر مل جاتی ہے تو وہ خوشبو لگا لے، یا جہاں بیٹھ کر وہ پڑھنا چاہتا ہے وہ کمرہ خوشبودار کر لے، اس میں اگر بتی لگا لے یا کسی بھی طرح سے خوشبودار کر لے، انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے کہ اس کی برکت کس قدر اس کو ملتی ہے، کہ جہاں 7 دن عمل کرنے سے وہ تاثیر ملنی ہوتی ہے، وہاں ایک دن کے ہی عمل سے یہ ساری تاثیر اور یہ ساری برکت اس بندے کو نصیب ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کے کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر دیکھیں کہ آپ نے جانور بھی دیکھے ہوں گے جو بہت زیادہ، اور پھر یہ اعمال کرنا جمعرات کے دن، پیر کے دن اور جمعہ کے دن، یہ 3 دنوں میں کسی ایک دن کا انتخاب کر کے، یعنی ایک پیر کا دن، ایک جمعرات کا، ایک جمعہ کا دن، ان دنوں کا انتخاب کر کے یہ عمل کرنا، پھر تو بہت زیادہ تاثیر ملتی ہے، بہت زیادہ برکت ملتی ہے اگر ان 3 دنوں میں آپ کسی ایک دن یہ عمل کرتے ہیں، یا جمعرات کے دن کر لیں، جمعہ کے دن کر لیں، پیر کے دن کر لیں۔ اب جمعہ اور جمعرات کی کتنی فضیلت ہے؟ جمعہ کے دن کے بارے میں ہر شخص جانتا ہے کہ جمعہ کا دن سارے دنوں کا سردار دن ہے، اللہ کے نزدیک بڑا دن ہے، اور یہ اللہ کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی بڑا دن ہے۔ اس میں 5 باتیں پائی جاتی ہیں نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے، اس میں ایک گھڑی ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے جس چیز کا بندہ سوال کرتا ہے اللہ اپنی شان ربوبیت کا صدقہ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ پھر اس دن قیامت قائم ہوگی، کوئی مقرر فرشتہ
نہ آسمان میں، نہ زمین میں، نہ ہوا میں، نہ پہاڑ میں، نہ دریا میں، مگر سب جمعہ کے دن سے ڈرتے ہیں۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیجئے گا، یہ کتنا قیمتی دن ہے۔ اور اس جمعۃ المبارک جمعرات کا دن بھی اسی طرح، کیونکہ جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، بندے کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ جو محبت والا عمل ہوتا ہے نا، اس کو ان 3 دنوں میں کرنا چاہیے۔ دیگر جو اعمال ہوتے ہیں ان کو ہفتے کے دن، منگل کے دن، جو دشمنی والے اس طرح کے، لیکن وہ کرنے نہیں چاہیے۔ جادو کا توڑ کے لیے وہ بھی باقی دنوں میں کریں تو زیادہ افضل اور بہتر ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی رحمت حاصل کرنی، حاجت پوری کروانی ہے، اس کے لیے یہ دن بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، ان میں بہت زیادہ فائدہ اور برکتیں ملتی ہیں۔ اس لیے کہ میں آپ کو ایک بات بتانا، ایک واقعہ بتاتا ہوں، اس کے اندر یہ عمل بھی بتا دوں گا، آپ کو خود سمجھ آ جائے گی کہ واقعی اس کے اندر کس قدر برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ پھر ہمیں سوچنا پڑے گا۔ دیکھیے آگے ویسے بھی مہینہ جو آ رہا ہے وہ بڑا مبارک مہینہ ہے، ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے، تو ہمیں چاہیے ہم اس سے پہلے اگر ہمارے گھر میں اندر لڑائی جھگڑے اور اس طرح کے معاملات ہیں تو ہم سب گھر والوں کا تصور کر کے گھر سے لڑائی جھگڑوں کے خاتمے کے لیے اس عمل کو کریں تو اللہ تعالیٰ سب گھر والوں میں جو لڑائی جھگڑے ہیں اس کا خاتمہ فرما دے گا اور سب گھر والوں میں محبت پیدا ہوگی۔ اگر اس کو ہم جمعہ کے دن کریں، یعنی کہ نماز فجر کے فوراً بعد کریں یا عصر کے بعد کریں، تو یہ بھی زیادہ اہمیت کا عمل ہے۔ یہ میں نے اوقات بتائیں، وقت بتائے ہیں۔ اب جیسے میں نے کہا اس طرح آپ نے یہ چیزیں اپنے سامنے رکھ لینی ہے، اور ایک دانہ آپ نے اٹھانا ہے مرچ کا، ایک مرچ آپ نے اٹھانی ہے، اس کو اپنے دائیں ہتھیلی پر رکھ دینا ہے یا بائیں ہتھیلی پہ رکھ لیں، بائیں ہتھیلی پہ رکھ لیں یا دائیں پہ، وہ جیسے آپ کو اچھا لگے آپ اس طریقے کے مطابق اسی پر اپنے اس مرچ کے دانے کو رکھیں، اور اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی پر اور اس کے ساتھ والی انگلی پر اور اس کے ساتھ والی انگلی پر آپ اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک پڑھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے صرف اور صرف 11 بار۔ اب جا کر جب یہ سارے دانوں کو دم کر لیں گے، ساری مرچوں کو دم کر لیں گے، اس کے بعد پھر آخر میں جا کر آپ نے پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں ہر ایک کے لیے الگ الگ درود پاک پڑھنا ہے، تو الگ الگ درود پاک پڑھنے کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے، صرف شروع میں، لیکن پڑھنا 11 بار ہے، اس میں کمی نہیں کرنی۔ میں دیکھیں ایک ایک چیز، ایک ایک جز، ایک ایک حصہ بتاؤں گا تاکہ ہر بھائی بہن دوست احباب کو فائدہ ہو اور مکمل طور پر وہ اس سے مستفیض ہو سکے اور اس کی برکتیں حاصل کر سکے۔ اس ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، اس میں کمی پیشی نہیں کرنی، بس ان باتوں پر آپ نے بڑی توجہ اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ بے حساب آپ کو فائدہ ہوگا۔ اتنا فائدہ ہوگا کہ جتنا آپ چاہتے ہیں، جتنا آپ سوچ رہے ہیں، اس سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ فائدہ عطا فرمائے گا۔ اس لیے کہ یہ یا ودودو کا پڑھنا یہ اتنا مبارک ہے کہ جانوروں میں اگر جانور آپس میں لڑتے ہوں نا، یا کوئی جانور ایسے ہوتے ہیں جن میں اس طرح کی خصلت پائی جاتی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے وہ جانور بھی محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اب میاں بیوی میں اگر نا اتفاقی ہو، لڑائی جھگڑا رہتا ہو، عورت چاہتی ہو اس کا شور جو ہے وہ اس کے ساتھ اتفاق ہو جائے، یا مرد چاہتا ہے بیوی سے صلح ہو جائے، اس طرح کے جتنے مسائل ہیں نا اس کو پڑھنے سے حل ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح حکیموں، حکماء اور ڈاکٹروں، وکیلوں تسخیر کے لیے اس کو پڑھا جاتا ہے۔ یہ بڑے بڑے کمالات کے عمل ہوتے ہیں جو اکثر لوگوں کو علم نہیں ہوتا، تو اس لیے اس کا مطلب یہ محبت کرنے والے محبت پیدا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں میں۔ تو اسی طرح دوستو آپ نے دیکھیں محبت ایک ایسی چیز ہوتی ہے، اسی کے ساتھ سارے معاملات چلتے ہیں، اور اسی کے ساتھ تابع داری ہوتی ہے، اسی کے ساتھ امن رہتا ہے، اسی کے ساتھ بعض رشتے اس عمل کا تقاضا کرتے ہیں، بعض جو رشتے ہوتے ہیں نا ان میں اس امر کا تقاضا ہوتا ہے کہ ان میں محبت ہو، ایک دوسرے کی نافرمانی نہ ہو، جسے اولاد میں ماں باپ کی فرما برداری، بیوی میں شوہر کی اطاعت تابع داری، بہن بھائیوں میں خونی رشتے کے تقاضے، آپس کی ہمدردی کا ہونا۔ اگر ان رشتوں میں آپس کی محبت یا الفت نہ ہو تو ایک رشتہ دوسرے کا جائز حق ادا نہیں کرتا، اس لیے حسب ضرورت آپس میں محبت ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر پانی پر بھی بعض لوگ دم کرتے ہیں، اس کو وہ بھی پلایا جاتا ہے، وہ بھی ایک اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے، لیکن یہ جو طریقہ ہے نا آپ نے وہ ایک دانہ، جیسے میں نے کہا ایک مرچ اپنے ہاتھ پہ رکھی، شہادت والی انگلی سے شروع کیا، یا ودودو یا ودودو یا ودودو یا ودودو یا ودودو، آخر میں جب ختم کرنا ہے تو پھر یا ودود پڑھنا ہے،
ٹھیک ہے، اس طرح آپ نے 11 بار اس کے اوپر پڑھا، اس کو دم کیا، سائڈ پہ رکھ دیا، پھر دوسری مرچی اٹھائی، اس کے اوپر پڑھا، اتنی تعداد میں ہی 11 بار ہی، پھر ہر ایک کے اوپر 11 11 پڑھتے جانا ہے، آخر میں پھر 11 بار درود پاک پڑھ لینا ہے، ساری مرچوں کے اوپر جب پڑھ لینا ہے، ایک ایک کو کر کے نہیں جلانا، اکٹھے جب پڑھ لینا سب کے اوپر علیحدہ علیحدہ رکھ لینا ہے، پھر چاہے ان کو اکٹھا جلا دیں، ایک ایک کر کو جلا دیں جیسے چاہیں، لیکن جلاتے ہوئے یہ تصور رکھنا یا اللہ ہمارے گھر میں جتنی نفرت ہے یہ ساری ختم ہو جائے، ہمارے گھر میں محبت پیدا ہو جائے، یا جو بھی جائز رشتہ ہے، لیکن کسی ناجائز عورت کے لیے ناجائز رشتے کے لیے نہیں پڑھیں گے ورنہ گناہ گار ہوں گے۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، کوئی بھی مسئلہ ہو کمنٹ میں پوچھئے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔